بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا دن شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، آپ کے بچوں کو ہر بری نظر سے بچائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سیدھے راستے پر چلائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو کامیابیوں سے نوازیں، اللہ تعالیٰ ہر بری نظر سے محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے بچائیں، کیونکہ جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو والدین کی جو حالت ہوتی ہے وہ بچے نہیں سمجھ سکتے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ ویڈیو میں پیچھے پیچھے جو دیکھیں گے اس میں یہ ہوگا کہ ہم ساتھ بہت سی باتیں بھی شیئر کریں گے، اور میرے ہسبینڈ کی برتھ ڈے تھی، اور لاسٹ بھی لوگ جس نے دیکھا ہوگا ان کو آئیڈیا ہوگا کہ میرے بیٹے نے پوزیشن لی ہے، تو ہم نے وہ دونوں چیزیں سیلیبریٹ کی، کس طرح ہم گھر سے باہر آؤٹنگ کی ہم نے اور انجوائے کیا، اپنے بیٹے کی فرمائش پہ اس کو ٹریٹ دی جو وہ چاہ رہا تھا، کیونکہ پیرنٹس کی خواہشیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ بے شک میرے ہسبینڈ کی برتھ ڈے تھی، لیکن یہ ٹریٹ میرے بیٹے کی خواہش کے مطابق ہوئی، اور ساتھ میں ہم بہت ہی اچھے ٹاپک پر، سینسیٹیو سے ٹاپک پر بات کریں گے کہ پہلی ویڈیو بھی ولاگ بھی اسی سے ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا، اور یہ اس کا پارٹ 2 ہے کہ ہم بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ وہ نیک، صالح اور ایک کامیاب اور مکمل انسان بنے۔ ہاں جی، اب یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اسٹیپ 1۔ اسٹیپ 1 یہ ہے کہ اپنے بچے کے فرینڈ بنے، اپنے بچے کا دوست بنے، تاکہ وہ اپنی کوئی بات، کسی طرح کی کوئی بات جو ہے، کسی بھی پریشانی کی، اس کو اتنا حوصلہ دیں، اتنا کانفیڈنس دیں کہ ہم آپ کے لیے موجود ہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور ہم سے اچھا مشورہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ جب ہم اپنے بچے کو یہ کانفیڈنس دیتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہر بات کھل کر شیئر کرتا ہے، اور اکثر ایسے بہت سے بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے جو اسے پتہ نہیں ہوتا وہ اپنے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے بچے کے ساتھ یہ گیپ رکھیں گے تو وہ باہر لوگوں میں اپنا دوست تلاش کرے گا، اور ہم اپنے بچے کو اچھی یا بری صحبت میں جو فرق ہے وہ نہیں بتا سکیں گے، کیونکہ اسے تو خود نہیں پتہ نا کہ میں نے کیسا دوست بنانا ہے۔ اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے تعلیمی کیریئر کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ اس کا انٹرسٹ کدھر ہے، وہ کس چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے، وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے، اس پر آپ اپنی مرضی کو مسلط نہ کریں، تو پھر وہ اس فیلڈ کو جسے بھی وہ چوز کرے گا وہ بہترین طریقے سے پرفارم کرے گا اس میں، اور ایک کامیاب انسان بنے گا۔ بچے کو پریشر میں نہ رکھیں کہ بھئی یہ کرنا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں آپ کو بنانا، آپ نے یہ بننا ہی بننا ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ جب آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جب وہ 9-10 کی ایج میں ہوتے ہیں، تو خاص طور پر وہ اپنی بلوغت کی عمر میں جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، فیمیل میل کے ہارمونز انکریز ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ان کو بالکل بھی پریشان نہ کیا جائے، ان کے اوپر نمبروں کا، کیریئر کا مسلط نہ کیا جائے، بلکہ ان کو پیار سے، طریقے سے سمجھایا جائے، اور ان کے فرینڈ بن کے ان کو ڈیل کیا جائے۔ یہ بالکل نہ ہو، کیونکہ اسی دوران وہ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں اپنی پرسنالٹی سے کہ وہ نمبر کم آتے ہوئے، معاشرے کی شرمندگی کو دیکھتے ہوئے، اللہ نہ کرے کئی دفعہ بہت ہی غلط سٹیپ لے لیتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں اب تو بہت ایک خاص المیہ بن چکا ہے۔ اس لیے اس بات کو بہت توجہ میں رکھیں اور بچے کا ساتھ دیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اور اسٹیپ نمبر 4 ہے بچے کو موبائل سے بچانا ہے۔ موبائل فون اپنی ہی ایک خاص قسم کی دنیا رکھتا ہے جس میں بہت پازیٹیو اور نیگیٹیو اثرات ہیں، اور نیگیٹیو زیادہ ہیں، تو آپ نے اس سے بچے کو بچانا ہے۔ اگر آپ سے فون وہ کہہ بھی رہا ہے کہ مجھے چاہیے اور وہ ضد کرتا ہے، تو آپ نے اسے بس اتنا ٹائم دینا ہے جتنا ٹائم آپ اس کو اپنے انڈر آبزرویشن رکھیں، وہ یوز کرے، آپ اس پہ توجہ رکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ کارنر میں بیٹھ کر، سائڈ پر بیٹھ کر موبائل دیکھنے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔ اسٹیپ نمبر 5 یہ ہے کہ اپنے بچے کو ہرگز، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو،
کسی کے گھر اکیلا نہ چھوڑیں، اسے رات نہیں رہنے دینی اپنے بغیر۔ آپ نے اسے کہنا ہے کہ جی ہم یہ اجازت نہیں دیتے، چاہے وہ خالہ، ماموں، چاچو، کوئی بھی ریلیٹیو وہ بہت قریب ہی کیوں نہ ہو، آپ نے ان کو ادھر نہیں رہنے دینا۔ اور خاص طور پہ تو بیٹیوں کو بالکل ہی یہ اجازت نہ دیں۔ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ غلط اور صحیح کیا ہوتا ہے، اور ساتھ میں اکثر وہ دوسرے گھر کا ماحول دیکھ کر انسپائر ہو جاتے ہیں، اور جو اصول آپ نے اپنے گھر میں بنائے ہوتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں آتے، پھر اس کے بارے میں وہ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہے ہم غلط ہیں، کچھ بھی پاسبل ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے بچے کو کہیں چھوڑیں ہی نہ اپنے بغیر۔ یہ بہترین ایک پوائنٹ ہے پیرنٹنگ کے لیے۔ ہاں جی، اور پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے کہ آپ بچے کو شروع سے ہی اسکولنگ سے ہی جو اس کی اسکول میں پرسنٹیج ہے اس پہ فوکس کریں کہ وہ جو ٹیسٹ دے رہے ہیں، وہ جو ایگزام دے رہے ہیں، وہ 90+، 94+، 95+ ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب پرسنٹیج اتنی آتی ہے تو ہی بچہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، آپ اس کے انٹرسٹ کو دیکھیں اور اس کو بتائیں کہ اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ 90% سے اوپر جانا چاہیے۔ اگر اس کو ابھی سے بچپن سے ہی عادت پڑ جائے گی اپنے نمبرز کو بیلنس کرنے کی، اپنی پرسنٹیج کو بیلنس کرنے کی، تو اس کو آگے جا کر تنگی نہیں ہوگی، پریشان نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی پرسنٹیج کس طرح لانی ہے۔ یہ عادت بچوں کو بچپن سے ہی ڈیولپ کریں۔ جی، اور اب ہے پوائنٹ نمبر 7۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے بچے کو ڈسپلن سکھائیں۔ ڈسپلن اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، جب آپ اس کی ایک روٹین بنائیں گی 3 ٹائم کھانا کھانے کی، اس کے بعد نماز ادا کرنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی، اسکول ٹائم اپنی اسکول کی بکس پڑھنے کی اور اپنی چیزوں کو مینٹین کرنے کی، تو اس سے اس میں ایک ڈسپلن آئے گا، اسے پتہ ہوگا کہ میں نے کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے۔ اور اس طرح کا بچہ جو ہوتا ہے ایک کامیاب انسان اور مکمل شہری، کامیاب شہری ثابت ہوتا ہے، جو ہمارے لیے تو فائدہ مند ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے لیے بھی ایک اچھا انسان اور ایک اچھا پیرنٹ، وہ بھی ایک اچھا پیرنٹ تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ ڈسپلن ضرور سکھائیں، یہ بیسکس نیڈ ہے ہمارے بچوں کی۔ اگر ہم اس کو ہر وقت گھر میں ماحول رکھیں گے فن کا، اور کوئی ہمارے گھر کی روٹین نہیں ہوگی، تو بچہ اس ماحول کا عادی ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو ہمیں کرتے دیکھتا ہے، جو پیرنٹس کو کرتے دیکھتا ہے، وہ اسے ہی فالو کرتا ہے۔ تو بچوں کو یہ چھوٹے چھوٹے کام اپنے خود کرنا سکھائیں، یہ چیزوں کا ڈسپلن بتائیں کہ آپ نے اسکول سے آنا ہے، بیگ کہاں رکھنا ہے، اپنی چیزیں کہاں سمیٹنی ہے، پڑھنے کے بعد اپنی بکس اٹھانی ہے، اپنے کپڑے اپنے چینج کرنے کے بعد ان کو باسکٹ میں ڈالنا ہے، یہ سب چیزیں اس کی ڈسپلن میں آتی ہیں، اور جب اسے یہ آئیں گی تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایک بچہ اچھا اور مکمل انسان بنے گا۔ پوائنٹ نمبر 9 جو کہ میری نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ اپنے بچے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط بنائیں، روحانی طور پر بھی اس کو مضبوط کریں، 5 وقت کی نماز پڑھائیں اور قرآن ضرور پڑھائیں، چاہے وہ 1 رکوع ہو۔ اس کے بعد اس کو مسنون دعائیں ضرور سکھائیں، اور اپنے جو نماز کے بعد کچھ اذکار ہوتے ہیں وہ بھی اس کو ضرور بتائیں، چاہے وہ اسے کم مقدار میں ہی کیوں نہ پڑھے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، اور بہت سی زندگی کی، بلکہ ساری زندگی کی آسانیاں انشاءاللہ اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے بچے کو سورۃ الم نشرہ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کر ضرور پلائیں، اس سے بچے کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اور اب لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو، کچھ کام آئی ہو، تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اس پہ ضرور کمنٹ کریں، میں آپ کے کمنٹ سننا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں، تو پلیز میرے لیے آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو، میرے بچوں کو یاد رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔